الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد النبيين والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو صرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراد منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ونصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما دروشی پڑھیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ 132 سے 137 تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ نسبتاً کچھ لمبی آیات ہیں اور ان میں آئلی زندگی، نکاح و طلاق کے اور عدت کے مسائل کا بیان ہوا ہے۔ اس کتاب حکمت قرآن مجید فرقان حمید دستور کائنات میں جو ایک دستور حیات ہے، معاشرے میں رہنے کے زرعی اور سنہری اصول، زرعی اصول، سنہری اصول اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ گزشتہ آیات میں بھی ان مسائل کا بیان ہوا ہے اور گزشتہ درس میں اس پہ بات ہوئی ہے۔ آج جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں ان میں بیان ہوا، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں نہ روکو اس بات سے کہ وہ نکاح کریں اپنے شوہروں سے جبکہ وہ آپس میں دستور شرع کے موافق رضامند ہو جائیں۔ اس حکم سے نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو تم میں سے اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔
اور اس نصیحت کو قبول کرنا تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا سبب اور زیادہ ستھرا ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ یہ اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہتا ہو، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ ہے دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور ان کا لباس دستور کے مطابق۔ کسی شخص کو تکلیف نہ دی جائے گی مگر اتنی جتنی اس کی طاقت ہو، اور ماں کو تکلیف نہ دی جائے اس کے بچے کی وجہ سے، اور بچے والے کو بھی تکلیف نہ دی جائے اس کے بچے کی وجہ سے، اور وارث پر بھی اسی کی مثل لازم ہے۔ پھر اگر ماں باپ آپس میں رضامندی سے اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان کے لیے کچھ گناہ نہیں ہے، اور اگر تم چاہو تو ماں کے علاوہ دودھ پلانے والی عورتوں سے بھی اپنے بچوں کو دودھ پلا سکتے ہو، اور اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، جب کہ تم انہیں دے دو جو کچھ دینا ٹھہرا تھا دستور کے موافق۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، وہ عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک۔ پھر جب وہ اپنی عدت پوری کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں اس بات میں جو دستور شرع کے موافق ہو وہ اپنے حق میں کریں، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب خبردار ہے۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات میں کہ عدت والی عورتوں کو صراحت کے بغیر اشارے اور کنائے سے نکاح کا پیغام دو، یا اس کو اپنے دل میں چھپائے رکھو، اور اللہ جانتا ہے کہ عدت کے بعد صریح واضح پیغام کے ساتھ تم ان کو یاد کرو گے، لیکن عدت سے پہلے ان سے خفیہ وعدے بھی نہ کرو، مگر یہ کہ تم ان سے وہ بات کہو جو شرع کے موافق ہو، اور ابھی ان سے عقد نکاح کی پکی بات نہ کرو یہاں تک کہ مقررہ عدت اپنے انتہا کو پہنچ جائے۔ اور جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کی ہر بات جانتا ہے، اس سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت حلم والا ہے۔ اور کوئی گناہ نہیں تم پر اگر تم طلاق دے دو ان عورتوں کو جن کو تم نے ابھی تک ہاتھ نہ لگایا ہو، اور ان کے لیے کوئی مہر بھی مقرر نہ کیا ہو، اور انہیں استعمال کے لیے کچھ دے دو۔ خوشحال شخص پر اس کی حیثیت کے مطابق دینا لازم ہے، اور تنگ دست پر دستور کے موافق حق ہے احسان کرنے والوں پر۔ اور اگر تم نے عورتوں کو چھونے سے پہلے طلاق دے دی اور ان کے لیے مہر مقرر کر چکے تھے تو جو مقرر ہوا مہر ہے اس میں سے آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ کچھ عورتیں چھوڑ دیں یا کچھ شوہر اس کو زیادہ دے دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اور اے مردو، تمہارا زیادہ دینا تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں احسان کرنا نہ بھلاؤ، بے شک اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ طلاق کے اور عدت کے
اہم احکامات ان آیات مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ بیان کر دیا گیا کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو اور جب وہ عدت پوری کر لیں تو اس کے بعد انہیں تم کہیں اور نکاح کرنے سے منع نہیں کر سکتے۔ جب تم نے ان کو طلاق دے دی اس کے بعد عدت پوری کرنے کے بعد ان کو حق ہے کہ جہاں وہ نکاح کرنا چاہیں نکاح کر سکتی ہے۔ گزشتہ درس میں بیان کیا تھا کہ عربوں کے اندر اس حوالہ سے انتہائی عجیب و غریب قانون تھے اور رسم و رواج تھے کہ ایک بندہ عورت کو ستانا چاہتا نہ اسے طلاق دیتا، مکمل فارغ کرتا، طلاق دے دی دوبارہ رجوع کر لیا، پھر طلاق دی پھر رجوع کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملہ میں مسلمانوں کو پابند کر دیا اور قانون دے دیا کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ طلاق دیتے جاؤ رجوع کرتے جاؤ۔ طلاقوں کی تعداد مقرر کر دی گئی، ایک طلاق کے بعد رجوع کر سکتے ہو، 2 کے بعد رجوع کر سکتے ہو، 3 کے بعد پھر رجوع والا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور گزشتہ درس میں اس کی حکمتیں، اس کے اسرار جو یہ شرعی احکام کے اہل علم و دانش نے بیان کی ان پر بھی تھوڑی گفتگو ہوئی تھی۔ آگے جب طلاق کا معاملہ ہو جائے تو پھر شریعت یہ بھی دیکھتی ہے کہ اگر اس خاتون کے پاس بچہ تھا تو اس بچے کا کیا بنے گا۔ یہاں ایک طلاق کے معاملہ کے بعد ایک طبی سوال پیدا ہوتا تھا اور ہر ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ طلاق ہو گئی، اگر عورت کے پاس بچہ ہے تو اس بچے کا کیا بنے گا، اس کے اخراجات کون دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کے احکام کے فوراً بعد اس بچے کی پرورش کے احکامات بیان فرمائے اور فرمایا کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، یعنی دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ مولود لہو شوہر کو کہا جاتا ہے، اور طلاق دینے کے بعد شوہر کا کچھ ذمہ داریاں ہیں ان کا بیان ہوا، اور طلاق شدہ عورت کے معاملات کے اندر کچھ ضروری مسائل کا بیان ہوا کہ ماں خواہ مطلقہ ہو یا نہ ہو اپنے بچے کو وہ 2 سال تک دودھ پلائے گی،
یہ اس صورت میں عورت پر واجب ہے جب بچے کا باپ کسی دوسری خاتون سے دودھ پلانے کی اجرت دینے پہ قدرت نہ رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ وہ کسی بھی دودھ پلانے والی سے اپنے بچے کو دودھ پلائے اور اجرت دے۔ اس صورت میں ماں پر بچے کو دودھ پلانا واجب ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ واجب کے احکامات بیان ہوئے۔ اگر اس ماحول کے اندر ایسی عورتیں ہیں جو اجرت لے کر، ہدیہ لے کر بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، تو اس صورت میں ماں کے لیے دودھ پلانا واجب نہیں ہے۔ یہ اس وقت واجب ہوگا جب دودھ پلانے والی یا تو وہاں میسر نہ ہو، وہاں یہ رسم و رواج نہ ہو، یا شوہر یہ گنجائش نہ رکھتا ہو، اس کے پاس توفیق نہ ہو اس دودھ پلانے والے کا خرچہ دینے کے لیے۔ اس صورت میں جو بچے کی ماں ہے اس کے لیے ہر حال میں بچے کو دودھ پلانا ضروری ہے۔ اور کوئی ایسی صورت ہے کہ وہاں پہ دودھ پلانے والی عورتیں مل جاتی ہیں اور شوہر استطاعت بھی رکھتا ہے کہ ان کو اجرت دے کر، پیسے دے کر، ان کی خدمت کر کے بچے کو دودھ پلائے، جو اس ماحول کے اندر جتنا اس کا مناسب معاوضہ ہو اس پر، تو ایسی صورت میں ماں کے لیے دودھ پلانا واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ماں ہی خود اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ اور فرمایا کہ جو شوہر ہے اس پر بھی اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، اور نہ ہی جو خاتون ہے اس کو بلا وجہ تنگ کیا جائے۔ تو فرمایا کہ جتنی اس کی استطاعت ہے، اگر صاحب حیثیت ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس خاتون کو خرچہ دے اور اس کو لباس بھی دے۔ رزقہن و کسوتہن، خرچہ بھی دے گا اور لباس بھی دے گا۔ اور اگر اس کی حیثیت کم ہے اور زیادہ مالدار نہیں ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق خاتون کو خرچہ دے گا اور اس کو لباس بھی دے گا۔ اس کے بعد پھر عدت والی عورتوں کا بیان ہے جن کے خامد فوت ہو جائیں اور وہ عورتیں حاملہ بھی نہ ہوں، یعنی کسی خاتون کا خامد فوت ہو گیا اور وہ امید سے نہیں تھی، تو اس کا حکم اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ اور خامد فوت ہو یا عورت کا طلاق ہو جائے اور وہ عورت امید سے ہو، اس کے پیٹ میں بچہ ہو، اس کی جو مدت رضاعت ہے وہ قرآن مجید نے دوسرے مقام پر بیان کیا۔ یہاں یہ بیان ہوا ہے کہ جن عورتوں کے خامد فوت ہو جائیں وہ 4 مہینے 10 دن تک اپنے شوہروں کا سوگ کرے گی۔ 4 مہینے 10 دن تک اس نے سوگ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بیان ہوا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینے اور 10 دن۔ اس مدت کے اندر وہ کہیں نکاح نہیں کر سکتی۔ اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ عدت وفات میں کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہے تو 4 مہینے 10 دن تک وہ صراحت کے ساتھ، کھلے لفظوں کے ساتھ اسے منگنی کا
معاملہ نہیں کر سکتے، نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے۔ کہ شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ گھر میں ایک چراغ بجھا ہے، ایک گھر سے ایک جنازہ نکلا ہے، جس عورت کے ساتھ اس کے شوہر نے اتنا وقت گزارا تھا، تو ابھی اس کی وفات کو چند دن گزرے اور وہاں ایک اور شادی رچا دی جائے۔ تو شریعت نے شادی کرنا تو دور کی بات ہے، نکاح کا پیغام بھیجنا اور صراحت کے ساتھ منگنی کرنا اور طے کرنا، اس سے منع کر دیا۔ فرمایا ہاں اتنی بات ہے، لا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء۔ ہاں اگر اس دوران کسی بندے نے کسی اشارے کنائے کے ساتھ اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا، یعنی جا کر یہ نہیں کہا کہ یہ جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے اس کا رشتہ مجھے دے دو، باتوں باتوں میں اس نے کوئی بات کر دی، مثلا اس کو خود شادی کی طلب ہے، اس کی بیوی فوت ہو چکی ہے یا جوان آدمی ہے، تو پھر وہ باتوں باتوں میں کسی سے کہتا ہے کہ اللہ مرحوم کی بخشش کرے، کوئی بات نہیں، اللہ کوئی اور انتظام کر دے گا، اس معاشرے میں اچھے اچھے لوگ ہیں جو بیواؤں کا سہارا بننے والے، اس طرح کی باتیں کر کے قرآن کہتا ہے کہ وہ اشارے کے ساتھ، یعنی واضح لفظوں میں نہیں، تعریض کے ساتھ اس طرح بات کر سکتا ہے۔ او اکننتم، یا اپنے دل کے اندر اس نے یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ عدت گزرنے کے بعد میں پیغام نکاح بھیجوں گا، تو اللہ فرماتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن واضح لفظوں کے ساتھ تم نے پیغام نہیں بھیجنا کہ جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے ان کا خاندان میں ابھی غم تازہ ہے، تو یہ ایک معاشرے کے اندر بڑی معیوب سی بات ہے اور غیر مناسب بات ہے کہ بندے کا بھی قبر کے اندر کفن بھی میلا نہیں ہوا اور اس کی زوجہ کو نکاح کا پیغام دے دیا جائے اور پھر بات طے کر لی جائے اور پکی بات ہو جائے، تو شریعت نے اس سے منع کیا۔ یعنی اپنے جو ارادے کا اظہار بالکل واضح لفظ نہ ہو، اور کسی طریقے کے ساتھ کیا جا سکتا ہے اپنے ارادے کا اظہار، عدت گزرنے کے بعد ہم اس کا انتظام کر دیں گے، کوئی بندہ مل جائے گا، اس کا سہارا بن جائے گا۔ یہاں تو یہ عجیب سی بات لگتی ہے نا، عربوں کے اندر تو یہ بہت برا ہوتا تھا کہ کوئی عورت بیوہ ہو جائے یا اس کو طلاق مل جائے تو پھر وہ ساری زندگی بیٹھی رہے۔ یہاں تو بہت برا لوگ مناتے ہیں، اس صورت میں بھی اس کو دوسری شادی کو عیب سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ قرآن و سنت کی تعلیمات نہیں ہیں، یہ بر صغیر کے معاشرے کے اندر ایسا ہے۔ تو جب عورتیں بیوہ ہو جاتی تھی پھر انہوں نے دوسری شادی کرنی ہوتی تھی۔ آپ صرف اکابر صحابہ کے حالات حدیث مبارکہ میں پڑھیں، اکابر صحابہ جب وہ وصال فرماتے ہیں عدت گزرنے کے بعد ان کی اہلیہ پھر کسی دوسرے صحابی کے ساتھ شادی کرتی ہے، جب پھر عدت گزرتی ہے، دوسرا خاوند جب فوت ہو جاتا ہے عدت گزرنے کے بعد پھر اور جگہ شادی کر، 5 6 تک شادیاں ہوئی۔ ان میں سے ایک ذکر میں کرتا ہوں، حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت جعفر طیار کی زوجہ تھی، اور جناب جعفر طیار جنگ موطا میں شہید ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بہت پیارے تھے جناب جعفر طیار، تو حضرت اسماء بیوہ ہو گئی۔ عدت گزرنے کے بعد آپ نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پیغام بھیجا اور حضرت ابوبکر صدیق سے ان کی شادی ہوئی۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وصال ہو گیا، ان کی وفات کے بعد عدت گزری تو پھر حضرت اسماء بنت امیس سے سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے نکاح کیا۔ مقتل امیر المؤمنین، ضخیم سی ان کے کتابیں ہیں، یہ امام بخاری کے معاصر ہیں، اس وقت کے، اس صدی کے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، حافظ ابو بکر ابن دنیا۔ ان کی کتاب ہے، وہ اسناد کے ساتھ روایات کا ذکر کرتے ہیں، حالات صحابہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے مقتل امیر المؤمنین،
ان کے رسائل کے اندر لگی ہوئی ہے۔ تو حضرت اسماء بنت امیس پہلے جناب حضرت جعفر طیار کی زوجہ تھی، ان کے وصال کے بعد جناب ابوبکر صدیق کے نکاح میں آئیں، اور ان کے وصال کے بعد سیدنا علی مرتضیٰ مولا کائنات نے ان سے نکاح کی۔ حضرت جعفر طیار سے ان کے ایک صاحبزادے تھے، ان کا نام محمد بن جعفر تھا۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق سے ان کی شادی ہوئی، ان سے ایک صاحبزادے ہوئے محمد بن ابوبکر، اور پھر اس کے بعد سیدنا علی سے جب ان کی شادی ہوئی، ان سے بھی ایک صاحبزادے ہوئے محمد بن علی۔ امام ابن ابن دنیا لکھتے ہیں، میں ضمناً یہاں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں کہ یہ تینوں بھائی، ماں ان کی ایک تھی لیکن باپ مختلف تھے۔ ایک حضرت جعفر طیار کے بیٹے محمد بن جعفر، ایک حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابوبکر، اور ایک سیدنا علی کے بیٹے تھے محمد بن علی۔ والدین کی ایک ہی تھی۔ تو یہ تینوں بھائی آپس میں بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے تھے کہ ہم میں سے کس کا رتبہ بڑا ہے۔ تو حضرت جعفر طیار کے جو بیٹے تھے، انہوں نے بھی سرکار کو دیکھا ہوا تھا، نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات کا زمانہ پایا۔ اس کے بعد جناب ابوبکر صدیق کے جو بیٹے تھے، انہوں نے بھی سرکار دو عالم کی زیارت کی ہوئی تھی، نبی پاک علیہ السلام کا ظاہری زمانہ پایا۔ تو ان کی ایک فضیلت ہے جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے ظاہری زمانے کو دیکھا۔ اور یہ جو محمد بن علی تھے، یہ تو بعد میں پیدا ہوئے، جب ابوبکر صدیق کی بھی وصال کے بعد، تو وہ دونوں بڑے بھائی کہتے تھے کہ ہم نے حضور کا زمانہ پایا ہے، ہم نے سرکار کو دیکھا ہے، ہمارا رتبہ بڑا ہے۔ تو یہ چپ ہو گئے، ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا کہ دو بندے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو سرکار کا زمانہ اور حضور کی ظاہری حیات میں ہم پیدا ہوئے، سرکار نے ہمیں دیکھا، ہم نے سرکار کو دیکھا، اور تم نے تو سرکار کو نہیں دیکھا ہے، تم تو بعد میں پیدا ہوئے۔ تو وہ اپنی اماں جی کے پاس آئے، کہنے لگے اماں جی، یہ میرے دونوں بھائی محمد بن جعفر اور محمد بن ابوبکر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رتبہ تم سے بڑا ہے۔ تو فرمانے لگی ان دونوں کا رتبہ تم سے بڑا صحیح، لیکن دونوں کے باپ کا رتبہ تمہارے باپ علی سے بڑا نہیں تھا۔ چلیں اس کا یہی مطلب لے لیتے ہیں کہ انہوں نے تسلی دی اپنے بچے کو، لیکن ایک بات تو انہوں نے بیان کر دی ہے، فرمایا کہ یہ دونوں تو اس سے بڑے اونچے سے ہی ان کے، لیکن ان دونوں کے باپ تیرے باپ سے بڑے نہیں تھے، ان دونوں سے تیرے باپ علی کو اللہ نے زیادہ کمالات عطا فرمائے تھے۔ تو یہ مقتل امیر المومنین میں امام ابوبکر ابن ابی دنیا، یہ تو صحابہ کی ہم نے بات کی ہے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ، آپ کے شوہر ابو سلمہ کا جب انتقال ہوا تو یہ جلیل القدر اصحاب رسول میں سے تھے، خوبصورت بھی بہت تھے، اور معاشرے کے اندر ان کا ایک بڑا مقام تھا۔ تو جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو ان کی زوجہ تھی ام سلمہ، تو کہتی ہیں کہ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام کی تعلیم تھی کہ جب تمہاری کوئی چیز چلی جائے، تم سے کوئی چیز واپس کر لی جائے، کوئی نعمت یا کوئی تمہاری چیز چوری ہو جائے، تو پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ ان کلمات کی برکت سے یا تو وہی چیز تمہیں واپس کر دے گا یا اس سے بہتر چیز واپس آ جائے گی۔ تو کہتے ہیں جیسے ہی میرے شوہر کا انتقال ہوا اور مجھے خبر ملی تو میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دیکھیں کہ وصال شوہر کا ہوا، لیکن اس کے بعد سے ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ عدت گزرنے کے بعد پھر میں نے کہیں اور شادی کرنی، یعنی وہاں یہ عیب نہیں تھا، اس کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ تو کہتے تھے میں سوچتی تھی کہ یہ تو حضور کی حدیث ہے کہ انا للہ پڑھنے سے تو وہی چیز ملتی ہے یا اس سے بہتر۔ تو ابو سلمہ تو ایسا بندہ تھا، ان سے بہتر کون ہوگا، مجھے تو ابو سلمہ جیسا بھی نہیں ملتا۔ ابو سلمہ اتنا ان کے ساتھ اچھے تھے اور مقام والے بندے تھے، اور معاشرے میں ان کی عزت تھی، خوبصورت بھی تھے۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں کہتی تھی کہ میں نے دعا تو پڑھ لی ہے کہ پہلی جو چیز جائے اس سے بہتر ملتی ہے، تو ابو سلمہ جیسا کوئی نہیں ہے، اس سے بہتر کیسے ملے گا۔ لیکن حضور نے جب فرمایا تو میں نے سرکار کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے انا للہ پڑھ لیا،
عدت گزری 4 مہینے 10 دن کے بعد تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کے نکاح پڑھایا، پیغام بھیجا۔ یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں سے ہیں، اور سب سے آخر میں آپ کا وصال ہوا۔ امہات المومنین میں سے سب سے آخری ام المومنین سیدہ ام سلمہ کا وصال ہوا ہے۔ جب واقعہ کربلا ہوا اس وقت بھی ام سلمہ زندہ تھی، حیات تھی، اور یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن مغموم تھے، تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، تو جبریل نے مجھے یہ خبر دی ہے، اور میں حسین کے ساتھ پیار کر رہا تھا، تو جبریل نے کہا کہ آپ کے اس بیٹے کو فرات کے کنارے آپ کی امت شہید کر دے گی۔ تو پھر فرمایا کہ جبریل نے اس سرزمین کی کربلا کی مٹی بھی مجھے دی ہے، اور شیشی میں وہ مٹی تھی، آپ نے حضرت ام سلمہ کو دی، فرمایا اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھنا، اس کو دیکھتے رہنا، یہ جس دن خون بن جائے گی اس دن سمجھ لینا کہ حسین شہید ہو گیا۔ تو حضرت یہ حدیث کی کتابوں میں ہے، یہ تاریخ کی بات نہیں ہے۔ تو حضرت ام سلمہ نے وہ مٹی سنبھال کے رکھی، اور آپ ویسے بھی دیکھتی رہتی تھی، لیکن جب امام حسین کربلا کی طرف چلے گئے تو آپ روزانہ اس کو دیکھتی تھی۔ ایک دن آپ نے دیکھا کہ وہ شیشی کے اندر جو مٹی ہے وہ خود خون بن گئی ہے، تو آپ کو یہ اطلاع مل گئی اور پکی بات ہو گئی کہ امام حسین شہید کر دیے گئے۔ تو ام سلمہ حضور علیہ السلام کے زوجیت میں آئی اور ام المومنین بنی، اور بہت زیادہ ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے بعد سب سے زیادہ روایات حضرت ام سلمہ سے ہیں۔ صرف آپ مسلم شریف میں دیکھیں، یہ جو مشہور روایت ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، سورہ احزاب میں جب حضور علیہ السلام نے ایک چادر کے نیچے حضرت سیدنا علی، سیدہ زہرا بطول اور حسنین کریمین کو لیا اور ان کو اوپر چادر ڈالی، یہ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، اور فرمایا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو پاک فرما۔ چادر پہلے ڈالی اور بعد میں بھی ڈالی، آیت اترنے سے پہلے اور آیت اترنے کے بعد چادر ڈال کر فرمایا یا اللہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو پاک فرما دے۔ تو یہ چادر میں جب لیا تو اللہ نے یہ آیت اتاری انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اس کی روایت بھی حضرت ام سلمہ نے بیان فرمائی، جو مسلم شریف میں ہے۔ تقریباً 16 مرفوع روایات ہیں، اور یہ تفسیر طبری میں ہے کہ ان مقدس نفوس کے چادر میں آنے پر یہ آیت مبارکہ اتری تھی انما یرید اللہ۔ تو یہ بھی حضرت ام سلمہ نے روایت کی۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر تو اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، لیکن عربوں کے اندر اس کی عام تھا، اور اجازت تھی شریعت کی، اور شریعت کے ورود سے پہلے بھی ان کے اندر ایسا تھا کہ بیوہ خواتین شادیاں کر لیتی تھیں، اور طلاق والی بھی شادیاں کرتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے متعلق احکامات بیان فرمائے کہ شوہر جب فوت ہو جائے تو فوراً ہی نکاح کی باتیں نہ چلائی جائیں، بلکہ پہلے عورت اس کا سوگ کرے، اس کے جو غم ہے ان کے دنوں کو پورا کرے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ۔ ایک یہ صورت ہوتی ہے کہ نکاح تو کر دیا جاتا ہے اور مہر مقرر نہیں ہوتا، مہر مقرر نہیں ہوتا، اور پھر رخصتی سے پہلے شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ نکاح ہو گیا، مہر بھی کوئی مقرر نہیں ہوا، لا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم طلاق دو عورتوں کو جن کو تم نے ابھی چھوا نہیں ہے اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ اس صورت میں تمہارے لیے کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، اس میں اللہ کی ناراضگی والی کوئی بات نہیں ہے کہ نکاح تو ہوا تھا لیکن ابھی ملاقات نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، مہر مقرر نہیں ہوا، تو کسی وجہ سے اگر طلاق دینی پڑ گئی، اب کرنا کیا ہے؟ اس صورت میں فرمایا متعوہن،
ان کو خرچہ دو. ابھی رخصت نہیں ہوئی، مہر مقرر نہیں ہوا تھا، لیکن اخلاقاً ایسا کرو کہ ان کو کوئی خرچہ دے دو. علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ. جو حیثیت والا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق، اور جس کے پاس حیثیت نہیں، تنگ دست ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ مناسب خرچہ دے دے اس عورت کو جس کو رخصتی سے پہلے اور مہر مقرر بھی نہیں ہوا تھا تو بندے نے طلاق دی. حقاً علی المحسنین، یہ ایک حق ہے احسان کرنے والوں پر. ایک یہ صورت ہے، نکاح ہو گیا لیکن مہر کی مقدار مقرر نہیں ہوئی اور رخصتی بھی نہیں ہوئی. رخصتی سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ رخصتی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ان کو ایک دوسرے کے ساتھ خلوت صحیحہ میسر نہیں آئی. جب میاں بیوی نکاح کے بعد آپس میں کسی ایسی جگہ پر اکٹھے ہوں جہاں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس کو خلوت صحیحہ کہا جاتا ہے. خلوت صحیحہ کے بعد احکام کا ترتب کچھ اور ہو جاتا ہے. خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، ایسی صورت میں کوئی عورت کو طلاق دے تو فرمایا کوئی حرج والی بات نہیں، گناہ والی بات نہیں. یعنی ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی، مہر بھی مقرر نہیں ہوا، اور طلاق نکاح تو ہو گیا تھا تو رخصتی سے پہلے اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، ایسی صورت میں طلاق دے دی تو اس پہ گناہ والی بات نہیں. اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ اگر دوسری کوئی صورت ہو تو اس میں حرج والی بات ہے، اس میں گناہ والی بات بھی بن جاتی ہے کبھی کبھی. اور فرمایا کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، جو مجبوری کی وجہ سے کام جائز رکھے گئے ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ کام جو ہے یہ طلاق والا ہے. وہ اس صورت میں کہ جب میاں بیوی آپس میں زندگی گزار رہے اور رخصتی ہو چکی، اگر رخصتی سے پہلے نکاح ہو چکا تھا اور رخصتی سے پہلے طلاق دے دیتا ہے، فرمایا اس میں حرج والی بات نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ خرچہ دے، اس خاتون کی دلجوئی کرے، اور اگر اس کی حیثیت ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ کچھ دے دے، اگر حیثیت اتنی نہیں ہے تو پھر کچھ نہ کچھ اس کو ضرور دے دے. اور فقہا نے کہا ہے کہ اگر بہت غریب آدمی ہے تو کم از کم 3 جوڑے دے دے اس خاتون کو نکاح کے بعد. رخصتی سے پہلے اس نے جس کو طلاق دے دی اور نکاح مقرر نہیں تھا، حق مقرر نہیں تھا، حق مہر. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ. ایک اور صورت بیان کی، ایک بندے نے ایک عورت سے نکاح کیا، رخصتی نہیں ہوئی لیکن اس نکاح میں مہر مقرر ہو گیا تھا، مہر مقرر ہو گیا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور پھر اس نے رخصتی سے پہلے طلاق دے دی. تو فرمایا فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، جو مہر مقرر ہوا تھا خامد اس کا جو نصف بنتا ہے وہ زوجہ کو دے دے. یہ اس کو بینیفٹ اس کا ملے گا کہ نکاح مقرر تو ہو گیا تھا مہر، لیکن ابھی تک چونکہ ان کی ایک دوسرے سے وہ لطف اندوز نہیں ہوئے، ایک دوسرے سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، ان کو تنہائی میسر نہیں آئی، تو اس نے پہلے طلاق دے دی. نکاح مقرر تھا، حق مہر، تو وہ نصف دے دے. نصف مہر لازم آ جاتا ہے. اگر 1 لاکھ رکھا تھا تو اس میں سے اس نے 50,000 دینا ہے. ایک اور صورت ہے کہ نکاح اگر کسی خاتون کی رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے اور نکاح مقرر نہ ہو، حق مہر مقرر نہ ہو، تو اس صورت میں ائمہ احناف یہ کہتے ہیں کہ مہر مثل لازم آتا ہے. مہر مثل اس کا حدیث کی روشنی میں آگے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا کہ مہر مثل کیا ہوتا ہے. تو یہاں یہ بیان کیا کہ خاوند اس تنگ دلی سے کام نہ لے اور فضول خرچی بھی نہ کرے، اپنی حیثیت کے مطابق عورت کو کچھ نہ کچھ ضرور دے. کہ اگر مہر مقرر کرنے سے بغیر، مہر مقرر کیے بغیر نکاح کیا اور طلاق رخصتی سے پہلے دے دی تو کچھ نہ کچھ اس کو ضرور دے، اس کی دلجوئی کرے. اور اگر مہر مقرر تھا تو اس میں سے آدھا دے. اس صورت میں خاوند کے لیے لازم ہے کہ مہر کا نصف جو بنتا ہے وہ دے دے. ہاں اگر عورت اپنی مرضی سے اس کو بخش دے
یا خامد پورے کا پورا مار دینے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ رعایت دے دی گئی ہے۔ اللہ این یعفون، یا تو عورت کہتی ہے کہ میں لیتی نہیں ہوں، اس صورت میں خامد نہیں دیتا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا شوہر اتنا مہربان ہو جائے، وہ کہتا ہے کہ نصف کیا میں پورا مال دینے کے لیے تیار ہوں، تو فرمایا کہ اس کی بھی تمہیں اجازت ہے۔ ان دونوں چیزوں کی اجازت ہے۔ نکاح کی گرہ باندھنے اور کھولنے کا حق چونکہ خامد کو دیا گیا تھا، بیدہ عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ اس کے ہاتھ میں تھی، اس نے کھولنے تھی، اس نے اس کو کھول دیا ہے۔ اس میں ایک کاف ہوا، فرمایا کہ اگر یعفون، کہ عورتیں اگر اپنا حق چھوڑنا چاہیں تو ان کو اجازت ہے، اور اگر شوہر اپنی مرضی سے پورا اس کو مار دینا چاہتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے اجازت ہے۔ وَأَن تَعْفُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، فرمایا مردوں اگر تم ایسا کرو کہ اپنی طرف سے پورا مار دینا چاہو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے کہ چلو ایک نام کا ایک رشتہ تمہارا جڑا تو تھا، اور جب تم اس کو رخصت کر رہے ہو اس کی دلجوئی کرنے کے لیے جو پورا مال مقرر تھا اگر حیثیت ہے تو دے دیتے ہو، تو یہ زیادہ تقوی کے قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور لین دین کے معاملے میں احسان کرنا آپس میں بھلایا نہ کرو۔ یہ اس وقت یہ شریعت ہے اور قرآن ہے کہ جب حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ اب طلاق دینے کی نوبت آ چکی ہے، رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے اور یہ تلقین کرتا ہے کہ حسن خلق کا مظاہرہ کرو۔ اگر طلاق تم نے دے دی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ تم اس کی علاج کی کرو، نکاح کو ختم کرو۔ شوہر اگر اس کی حیثیت ہے تو زیادہ بہتر ہے کہ پورے کا پورا مار دے دے، ورنہ آدھا مار اس کا لازم آتا ہے۔ عورت اگر دل بڑا کر کے کہتی ہے کہ میں لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں، دونوں کی اجازت ہے، لیکن مردوں کو فرمایا بہتر یہ ہے کہ تم، اور تقوی کے زیادہ قریب یہ ہے کہ تم اس کو ادا کرو، اگر پورے کا پورا دینا چاہتے ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما کر یہ تعلیم ارشاد فرما دی اس نے خلق کی، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری قدر نہ کرے اور تم نے اس کو مار دے دیا، اس نے اگر قدر کی یا نہ کی، فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر، بندے دیکھیں یا نہ دیکھیں تمہارا رب تو دیکھ رہا ہے۔ رب اس بات کو مشاہدہ فرما رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ دوسرے کا دل رکھ رہا ہے، اور جو اس کی ضرورت سے زیادہ، اس کے حق سے زیادہ بنتا تھا وہ بھی دے رہا ہے۔ تو اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور جتنے یہ معاملات بیان کیے ان میں ساتھ ساتھ فرمایا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ یعنی ان معاملات میں بہت ڈر کے رہا کرو کہ یہ جو معاملات ہیں ان میں پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے، جو یہ تعلقات اور عائلی زندگی ہوتی ہے، معاشرے میں جو خون کے رشتے ہوتے ہیں، یہ جو رشتے بنائے جاتے ہیں، ان کا بہت خیال رکھو۔ جہاں جہاں ان رشتوں کی بات آتی ہے ورنہ اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے، جو تم کرتے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یعنی ان تمام معاملات میں اس بات کا مشاہدہ ضرور رکھو کہ تمہارے ایک ایک عمل کی اللہ کو خبر ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، اس نے سلوک کرو، وہ اس کا تمہیں دنیا اور آخرت میں صلہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد 238 نمبر سے اگلی آیات ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ۔ اس پر اگلے جمعرات کو انشاءاللہ درس ہوگا۔ آج میری صحت کافی خراب ہے، صبح سے میں 2 پیریڈ پڑھائے، اس کے بعد پڑھا بھی نہیں سکا بچوں کو سبق، تو اس لیے میں ذہنی طور پر حاضر بھی نہیں تھا اور پوری طرح مجھ سے تیاری بھی نہیں ہو سکی۔ ممکن ہے کہ لفظ آگے پیچھے بھی ہوں اور میں کوئی بات زیادہ تکرار کے ساتھ ہو گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ جو حق ہوا ہے، بیان ہوا ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ درود